دوستوں میں آپ کو آج ایسی قوم کی کہانی سنانے والی ہوں جو اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے کانپتے تھے، جن کی آواز سے زمین ہلتی تھی، جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس قوم کا نام و نشان آج صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا، ایسی کون سی غلطی تھی جس نے اس عظیم قوم کو مٹی میں ملا دیا؟ آج کی یہ کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ قوم جو پہاڑوں سے بھی بڑی تھی، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قومیں ایسی پیدا فرمائی جن کو بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے پہلی قوم تھی قوم عاد اور دوسری قوم تھی قوم سمود۔ آج ہم بات کریں گے قوم سمود کی، جو قوم عاد کی تباہی کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنی۔ قوم سمود دراصل قوم عاد کی نسل سے ہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کیا تو قوم عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک نئی قوم وجود میں آئی۔ یہ لوگ ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے جو مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے اور آج اسے مدین صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی طاقت دی تھی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی اوسط عمر 40 ہاتھ تک بتائی گئی ہے۔ یعنی یہ لوگ قد میں اتنے بڑے تھے کہ یہ نہ بیمار پڑتے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میٹھے پانی کے چشمے دیے، پتھریلی زمینیں، ہر قسم کے پھل دیے اور انہیں یہ ہنر دیا کہ وہ پہاڑوں میں سے خوبصورت محلات تراشتے تھے۔ ہاں، یہ لوگ پہاڑوں کے اندر سے اپنے گھر بناتے تھے جیسے کوئی مجسمہ ساز پتھر کو تراشتا ہے۔ ان کے محلات اتنے خوبصورت ہیں کہ دور دراز سے لوگ صرف انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی مدین صالح میں وہ پتھروں میں کٹے ہوئے گھر موجود ہیں۔ دوستوں، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود اس قوم نے ایسی حرکت کی جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ جب نعمتوں نے غرور پیدا کیا۔ دوستوں، جب انسان کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اکثر ان نعمتوں کو دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ یہ خود اچھی طرح جانتے تھے کہ کچھ عرصے پہلے انہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے انہیں راستہ دکھانے کے لیے اپنا نبی بھیجتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بت تراشی سے منع کیا، انہیں ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں یہ آزمائش ہے، غرور کا سبب نہیں۔ لیکن قوم کے سردار ایک ہی بات پر اٹکے رہے اور کہنے لگے، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور اسی لمحے سے اس کہانی کا اصل موڑ شروع ہوا، پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر شاید وہ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سامنے والی چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، نکلتے ہی بچے کو جنم دے، دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، دودھ سے بھری ہوئی اور جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ پوری قوم نے سوچا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور پھر جو ہوا وہ دیکھ کر پوری قوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کا پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت حاملہ اونٹنی نکلی۔ نکلتی اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اتنا دودھ کہ پوری قوم نے پیٹ بھر کر پیا اور پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ قوم کے سردار لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ دوستوں، معجزہ دیکھ کر بھی جو آنکھیں نہ کھلے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت ہولناک ہوتا ہے۔ وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چرنے دو۔ ایک دن اس اونٹنی کی پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری، اسے تکلیف مت دینا ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن دوستو
جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم سمود کو پانی نہ ملتا۔ یہ بات آہستہ آہستہ قوم کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکتی رہی۔ پھر ایک رات قوم کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدف تھا، اس نے اپنے دو نہایت خوبصورت بیٹیوں کا لالچ دے کر قوم کے نوجوانوں کو ورغلایا۔ اس عورت نے پوری قوم میں اعلان کیا، جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی دو بدبخت نوجوان جن کا نام مستہ اور کدار تھا آگے بڑھے اور اسی رات اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سنتے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بے حد پریشان ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی قوم نے ایک اور جرات کی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قوم نے 9 سرداروں نے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر منصوبہ بنایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام گزریں گے تو انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھے اسی رات اللہ نے ان 9 افراد پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور وہ سب کے سب اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے۔ صبح جب قوم نے ان 9 سرداروں کی لاشیں دیکھی تو بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ اسی لمحے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ بات کہی جو سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے، 3 دن کی مہلت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیاشی کر لو، جتنی چاہو راتیں گزار لو، 3 دن کے بعد اللہ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ لیکن دوستوں سنو کیا ہوا اس کے بعد کہ قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، بتائیں یہ 3 دن شراب میں گزارے یا شباب میں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، سنو، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن پہلے ایسا ہی ہوا۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے چہرہ آئینے میں دیکھے تو قوم سمود پہلی بار ڈری۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر آنے والا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چوتھے دن صبح سویرے آسمان سے ایک ایسی چیخ نکلی جو آج تک کسی نے نہیں سنی تھی۔ قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل دھڑکنا بند ہو گئے، روحیں جسموں کو چھوڑ گئی، جو جہاں تھا وہیں گر گیا، تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا جس نے ان کے خوبصورت پہاڑی محلات کو ان پر گرا دیا۔ وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے انہی پہاڑوں نے انہیں دبا لیا۔ لیکن پیارے دوستو، جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے۔ جو آج بھی پتھروں میں لکھا ہے دوستوں، قوم سمود کے گھر آج بھی مدین سالے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کے نشان کے طور پر باقی رکھا ہے۔ آج بھی جب کوئی ان پتھریلی دیواروں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے اور سوچتا ہے، کتنی طاقتور تھی یہ قوم، کتنے خوبصورت تھے ان کے گھر، کتنی لمبی تھی ان کی عمریں، کتنی نعمتیں تھیں ان کے پاس، لیکن ایک پل کی نافرمانی، ایک لمحے کا غرور، اللہ کے حکم کی عدولی نے سب کچھ مٹا دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچائے جن میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔